اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ تمام میرے دوستوں کو، احباب کو میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لائک بھی کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں اور میری ویڈیو بنائی ہوئی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آج کا بہت ہی مشکل ترین عنوان ہے، شاید میں اس میں روانی کے ساتھ نہ پڑھ سکوں، اس لیے کہ بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہ سورہ ہجر قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، اور اس 15ویں سورہ کی آخری آیت 99 جس کا نشان ہے، اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یعنی اس پہ بے شمار علماء نے اور بے شمار خطیبوں نے بے شمار بہترین تقاریر کی ہیں۔ خاص کر علامہ رشید ترابی مرحوم نے تو مارکوت الآراء تقریر کی ہے یقین عنوان کے اوپر، بہت ہی زبردست۔ اور اتنی دفعہ سننے کے باوجود ازبر نہیں ہوئی، زبانی یاد نہیں ہو سکی، بہت مشکل ہے، بہت ہی۔ اور وہ پڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اب بھی ہم جب بھی سنتے ہیں تو ہم اپنے حافظے میں بٹھانا چاہتے ہیں مگر بات بیٹھتی نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت حسین ترین جملے آپ نے استعمال کیے۔ آپ کہتے ہیں اپنی تقریر میں، علامہ رشید ترابی مرحوم، یقین کے سلسلے میں، کہ میری آج کی تقریر کا عنوان سورہ ہجر قرآن مجید کا 15واں سورہ، اس سورہ کی آخری آیت کا آخری لفظ میری تقریر کا عنوان ہے، وہ ہے یقین۔ اپنے رب کی اتنی عبادت کر حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے یا تجھے یقین کامل آ جائے۔ کہنے لگے آپ کے دونوں ترجمے لوگوں نے کیے ہیں، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ اتنی عبادت کر کہ یا تو تجھے یقین کامل حاصل ہو جائے یا تجھے موت آ جائے۔ اس تقریر میں نے سنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر علم ہے عمل کرو، اور اگر یقین کامل ہے تو اقدام کرو۔ علم ہے تو عمل کرو، اور یقین کامل تو اقدام کرو۔ قرآن مجید نے 28 مقامات پہ یقین پر گفتگو کی ہے۔ یقین، آپ کہتے ہیں علم کی ضد جہل ہے، یقین کی ضد شک ہے، اور شک پہ شک اگر آ جائے تو پھر وہ بیماری ہے، اور وہ پھر دل کی بیماری ہے۔ اس یقین تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ دیکھیے وہاں میں نے لفظ ہول استعمال کیا، وہاں لفظ خوف کچھ اور ہے، ہول کچھ اور ہے۔ جہاں معرفت رب آتی ہے وہاں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اور جہاں ہر آن شک میں انسان ہوتا ہے، یقین کی منزل پہ نہیں ہوتا ہے، وہ میدان جنگ میں اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں میدان جنگ میں رہوں یا بھاگ جاؤں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں تلوار کی زد میں آ کے ختم ہو جاؤں، تو وہ ہر آن گھبرایا ہوا ہوتا ہے مجاہد، کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے اور صابر کون ہے، کون ڈٹ جاتا ہے صبر کے ساتھ اور کون راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ 28 مقامات پر قرآن مجید نے یقین کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں معرفت رب آتی ہے وہاں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، جہاں اپنی جان کی فکر ہوتی ہے وہاں ہول ہوتا ہے، ہول کچھ اور ہے، خوف کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی تقریر میں مجھے ملا کہ جسم کی 6 حالتیں ہیں، 6، یا جسم خوابیدہ ہے، سو رہا ہے، یا جسم بیدار ہے، جاگ رہا ہے، جیسے اس وقت ہم لوگ جاگ رہے ہیں۔ جسم یا صحت مند ہے یا جسم بیمار ہے، یا جسم زندہ ہے یا جسم مردہ ہے۔ کیا اعلیٰ بات کی ہے۔ یا خوابیدہ ہے یا جسم سو رہا ہے، یا بیدار ہے یا جاگ رہا ہے، 2 حالتیں۔ یا جسم صحت مند ہے یا بیمار ہے، 4 حالتیں ہیں۔ یا
زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ 6 حالتیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ پھر بھی پڑھنا آسان ہے، اس کے بعد کا جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح روح کی 6 حالتیں ہیں، یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ روح کے لیے زندگی علم ہے، روح کی زندگی علم ہے، روح کی موت جہل ہے، روح کے لیے نیند غفلت ہے، روح کے لیے بیداری انتباہ ہے، متنبع کرتے جانا ہے، ہاں ہوشیار، ہاں ہوشیار، اور روح کی بیماری شک ہے، شک، اور روح کی صحت یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں میں، جسم کی 6 حالتیں ہیں۔ جسم یا خوابیدہ ہے، سو رہا ہے، یا بیدار ہے، یا صحت مند ہے یا بیمار ہے، یا زندہ ہے یا مردہ، یہ 6 حالتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح باطن میں جو ہماری روح ہے، امر الہی، اس کی 6 حالتیں ہیں۔ یا جو روح کی جو 6 حالتیں ہیں، تو کیا فرماتے ہیں، روح کی زندگی علم ہے، علم، روح کی موت جہل ہے، جہل، یہ روح کی موت ہے۔ روح کے لیے نیند غفلت ہے، روح کے لیے بیداری انتباہ کرتے جانا ہے، ہاں ہوشیار، ہم اپنے ماضی والوں سے کٹ کے نہیں رہ سکتے ہیں، ہاں ہوشیار، اور روح کی بیماری شک ہے، اور روح کی زندگی یقین ہے، یقین۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ عشق کی منزل الگ ہوتی ہے، عقل کی منزل الگ ہوتی ہے۔ عقل سوچتی رہے گی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، مگر عشق الہی جس کو حاصل ہوتا ہے، تو میں نے کہا نا تقریر میں آپ نے فرمایا تھا، علم ہے عمل کرو اور یقین کامل تو اقدام کرو، تو یہی اقدام ہمیں بہت مقامات پہ نظر آتے ہیں۔ منجنیق میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور جبریل امین نے آ کے کہا علیہ السلام نے کوئی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے کہا ہے تم سے نہیں ہے، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا کنٹرول بتلایا، ارتباط بتلایا، ان کو ہم نے زمین اور آسمان کا کنٹرول بتلایا کیا ہے۔ تو آپ جانتے تھے کہ آگ نمرود نے جلائی ہے، کنٹرول میرے رب کے پاس ہے۔ آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ یہ بھی لمحہ فکریہ سلامتی کیوں کہا؟ کیسے بڑے بڑے ممالک، یورپین کنٹری اور امریکہ کے علاقے ایسے ہیں جو فریزنگ پوائنٹ پہ 40، 50، 55، 60 مائنس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر بالکل فریزنگ پوائنٹ بھی ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہے۔ تو اتنے اعتدال میں اس کو کہا کہ گلزار بنے سلامتی کے ساتھ، کہ میرے نبی کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ قرآن مجید نے 28 مقامات پہ یقین پہ گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک کے یقین نے، سن 61 ہجری کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، ریگزار کربلا پہ امام علی مقام فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ایک کے یقین نے 72 دلوں میں یقین ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کے یقین نے 72 دلوں میں یقین ڈال دیا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، 28 مقامات پہ یقین پر گفتگو کی ہے۔ سورہ ہجر کی جو 99 آیات الہیہ ہیں اس کے اندر، اور آخری آیت کا آخری لفظی عنوان تھا یقین۔ اپنے رب کی اتنی عبادت کر، اتنی عبادت کر کہ یا تو تجھے یقین کامل حاصل ہو جائے یا تجھے موت آ جائے۔ اور 28 مقامات پہ جب اللہ نے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ یقین کے بھی درجات ہیں،
جیسے جیسے یہ درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، حجابات کے پردے اٹھتے ہیں، یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس کائنات میں ایک ایسی شخصیت ملی، امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے حجابات کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں نہ رتی برابر اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت آپ نے فرمایا کہ جسم کی 6 حالت، یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، یا صحت مند ہے یا بیمار ہے، یا زندہ ہے یا مردہ ہے۔ روح کی 6 حالتیں ہیں۔ روح کے لیے کی زندگی علم ہے، روح کے لیے موت جہل ہے، روح کے لیے نیند غفلت ہے، روح کے لیے بیداری انتباہ ہے، متنبع کرتے جانا ہے، کیا ہوشیار، آگے کے مراحل سے ہوشیار۔ اور روح کی بیماری شک ہے، شک۔ اور روح کے لیے، روح کی زندگی، روح کی صحت، روح کے لیے بیماری جو ہے وہ ہے شک، اور روح کی صحت جو ہے وہ یقین ہے۔ روح کی ہماری جو صحت ہوگی وہ یقین کامل۔ جیسے جیسے ہماری روح کے اندر یقین کاملہ کا عنصر اجاگر ہوتا جائے گا اور ہم عبادت کرتے جائیں گے اپنے پروردگار عالم کی، اور یقین کامل کے درجے کے اوپر جاتے رہیں گے تو ہمیں کتابوں پہ بھی پختہ یقین ہوتا چلا جائے گا، انبیاء پہ بھی ہوتا چلا جائے گا، جزا و سزا پہ بھی ہوتا چلا جائے گا، برزخ کے مراحل کا بھی ہمیں علم ہوتا چلا جائے گا، ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اس کا بھی ہمیں یقین کامل ہوگا، ہر کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے گلے میں دے دی جائے گی۔ ہمیں آج کل بڑا شوق ہے، بڑی اسکرین پہ لگا کے ہم بڑی بڑی ایکٹیویٹیز اور پروگرامز دیکھتے ہیں، بخدا بڑی بڑی اسکرین کے اوپر ہمارے اعمال دکھائے جا رہے ہوں گے، زبان کے اوپر تالا لگا دیا جائے گا، اعضاء گواہی دیں گے، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے یہ ہمارا ہاتھ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا کان ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری آنکھ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری زبان ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے پاؤں ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اعضاء گواہی دیں گے کس کے خلاف؟ ہمارے خلاف، ہمارے خلاف۔ اور ہمارا کون ہے؟ میری آنکھ، میرا سر، میرا کان، میرا چہرہ، یہ میرا جو بول رہا ہے یہ نفس ہے، نفس، اسی کے خلاف یہ اعضاء گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ تو کیا ہم اپنے سارے دشمنوں کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ ہاں، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ ہمارے خلاف بولیں گے۔ دوسرا، کیا گواہی ہمارے خلاف دے گا؟ ہمارے ہی ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، آنکھ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ ہم اپنے دشمنوں کو لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور ثاقب مظفر پوری کے ایک شعر پہ میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں، خدا کی ذات پر جب تک یقین نہ ہو ثاقب، خدا کی ذات پر جب تک یقین نہ ہو ثاقب، جہاں میں کوئی بھرا گھر لٹا نہیں سکتا۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہی اپنا بھرا گھر لٹاتا ہے کہ ہاں اس کے بعد کی دنیا اور ہے، اس کے بعد اجر عظیم ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی حیات ہے۔ جس کو یقین کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پارہ الف لام میم جو سورہ بقرہ سے، الحمدللہ تو پہلا سورہ ہے، سورہ بقرہ سے جو شروع ہو رہا ہے پارہ الف لام میم، اس میں یہی ہے، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو وہ متقین جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ کتاب الہی قرآن موجود ہے، 3 ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھی، یہ بھی ہمارے زمانے میں ہے، مگر بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، پھر کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ واقعہ میں، یہ پھر کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب میں ہے، یہ اس کو کوئی طیب و طاہر کے چھو نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، سورہ بروج کی آخری آیت ہے۔ تو جس کو یہ سارا فرشتوں کا
جزا و سزا کا، فشار قبر کا، برزخ کا، جزا و سزا کا، نامہ اعمال کے تلنے کے دن کا یقین کامل ہوگا، تو وہ کام کبھی نہیں کرے گا جس کو پروردگار عالم ناپسند کرتا ہے۔ بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ریمارک سیکشن میں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیجیے گا، بتائیے گا۔ میں نے کوشش کی تھی، چھوٹی سی کوشش تھی میری کہ آپ کے سامنے چھوٹی سی ایک کلپ بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں، کہاں تک کمی بیشی رہ گئی ہے اس سے بھی مجھے آگاہ کیجیے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ آپ کمنٹس نہیں کرتے ہیں، کمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا، جزاک اللہ، بہت خوب، اگر آپ نے اس میں میرے پڑھنے میں کوئی خامی نکالی ہے، پڑھنے کے انداز میں یا کسی چیز میں، اس سے بھی مجھے آگاہ کیجیے تاکہ میری اصلاح ہو سکے اور میں آئندہ اس سے بہتر طور پہ کلپ ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔